آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 143 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ سیقول عن قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو تھے، علیہا اس قبلے پر، قل آپ کہہ دیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 ماہ سے کچھ زیادہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ جن امور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی متعین بات کا پابند نہ کیا جاتا تھا، ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کے طریقہ کو قابل ترجیح تصور کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باضابطہ اس کا حکم فرمایا گیا ہو لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ اس کے علاوہ تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ والخانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہ ہوئی تھی لہذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل ہی کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہ تھا۔ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس پر یہود کو تو اعتراض تھا ہی، اس لیے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کو یہود دشمنی سے تعبیر کر رہے تھے۔ اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بیوقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کچھ حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔
قرآن کریم نے انہی شبہات کا جواب دیا ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، نہ کہ سمت اور رخ، کیونکہ سمتیں تو سب اللہ ہی کی ہیں اور خود اللہ کی ذات کی سمت مقید نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف سے قبلہ میں تبدیلی ہو تو اس پر اعتراض کرنا بیوقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہی اس فتنہ سے آگاہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اعتراضات کا معقول جواب دے سکیں۔ اس لیے فرمایا گیا السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ، قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبل والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے۔ اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا، جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے، تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیوی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفی کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام، وراثت اور حدود اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کرنے کا حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں امت وسطاً معتدل۔ وسطاً اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو افراط تفریط سے دور رائے اعتدال پر قائم ہو، اس لیے بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ معتدل سے کیا ہے، اور یہی اعتدال عدل کا رس ہے۔ وسط ان کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بیت الرفضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں امت وسطاً کی تفسیر امت عدل سے کی گئی ہے، وہ اس آیت میں امت محمدیہ کو ایک ایسی امت ہونے کی سند عطا فرمائی گئی ہے جو زیادہ عدل و اعتدال پر قائم ہے۔ اس لیے اس امت کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر حق کا فریضہ انجام دے، معروف اور سچائی کی گواہی بنی رہے، اور پوری انسانیت کے نمونہ کا کام کرے۔ نیز رسول کے اس امت پر گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذات اس امت کے لیے نمونہ ہے، گویا رسول کی زندگی اللہ کی مرضیات کی عملی گواہی ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کا اعزاز بھی ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ اس کی حیثیت پوری انسانیت کے لیے داعی، راہبر، اسوہ و نمونہ کی ہے۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہوں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ، وَيَكُونَ الرسول علیکم شہیداً،
اکثر مفسرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام صحیح طور پر اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تبری میں ہے یعنی آپ اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے وہ سب کچھ تم تک پہنچا دیا جو انہیں پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ علیکم سے مراد تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے ایمان و صدق پر مزکی اور تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کی منظر کی ایک تفصیل بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب پچھلی امتیں انکار کریں گی کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا تو رسولوں سے شہادت لی جائے گی، پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے حق قبول کیا تھا اور پیغام پہنچ گیا تھا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا اور تبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار ہوگا، اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے گا وہ نہ گواہی دے سکے گا اور نہ امت وسط کا مصداق ہوگا۔ دوسری وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، القبلۃ، اس قبلہ کو، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، اس شخص کو جو یتبعو، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو ینقلب، پھر جائے گا، علی عقبیہ، اوپر اپنی دو ایڑیوں کے، وَإِن، اور اگر، کانت، یہ بات تھی، لَكَبِيرَةً، البتہ بڑی بھاری، الا، مگر، علی الذین، اوپر ان کے جن کو، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بڑا شفیق ہے، رحیم، خوب رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے۔ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہیں رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم سے جتنے عرصے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز و دیگر احکام الہی کی پابندی ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آوازیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہوں یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔